بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ، یہ ملکہ کیا ہے؟ نفس کے ملکات کیسے بنتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں ملکات؟ بار بار جو آپ کریں گے وہ نفس کا ملکہ بنتا چلا جائے گا۔ جس چیز کو اہل دانش ملکہ کہتے ہیں اسے اہل بینش ملک کہتے ہیں۔ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ۔ اہل دانش کہتے ہیں ملکہ تخلیق ہوا، اہل بینش کہتے ہیں ملک تخلیق ہوا۔ روایتیں اٹھا کر دیکھیے، جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے وضو کے درمیان جو پانی گرتا ہے، ایک ایک قطرہ وضو کا، ہر قطرے سے خدا ملک تخلیق کرتا ہے۔ کیا شرف بخشا گیا ہے انسان کو جس کے افعال کے نتیجے میں ملک تخلیق ہو۔ ابھی آپ کے نفس کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے اس جوہر نفس کی قدر شناسی پیدا کیجئے۔ اسی لیے معلوم ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اور اب یہ جملہ میں نہج البلاغہ سے کوٹ نہیں کر رہا ہوں، عربی زبان کے ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے نقاد، بہت بڑے مفکر، جینیس عربی زبان و ادب اور تہذیب اور کلچر کا، جس کا نام ہے جاحظ کی کتاب الحیوان بہت مشہور و معروف ہے۔ جاحظ کی کتاب البیان والتبیین بہت مشہور و معروف ہے۔ البیان والتبیین میں یہ فن خطابت پر عربی زبان میں سب سے پہلی اور سب سے جامع کتاب لکھی گئی، لیکن صرف فن خطابت نہیں، اس میں اور بہت کچھ ہے۔ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک قاموس ہے، خود اس کی شخصیت قاموسی تھی۔ جاحظ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، ضخیم کتاب ہے، 3 اجزاء پر مشتمل کتاب ہے، اس میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا جملہ حضرت علی علیہ السلام کا لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے نقل کرنے کے بعد کہ میری اس کتاب میں اگر اس ایک جملے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی اس کتاب کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ یہ جاحظ نے لکھا ہے، جاحظ نے، سید رضی نے نہیں، سید مرتضیٰ نے نہیں، مفید و صدوق و کلینی نے نہیں، یہ جاحظ نے لکھا ہے۔ وہ جملہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، 2 جملے نقل کیے ہیں اس نے، اور دونوں میں آپ کے سامنے نقل کروں۔ ایک جملہ یہ ہے، جاحظ نے لکھا کہ ہلک امرؤ لم یعرف قدرہ، ہر وہ انسان ہلاک ہوا جس نے خود اپنی قدر نہ جانی۔ جس انسان نے، جس فرد نے، جس شخص نے اپنی قدر نہ پہچانی، اپنی قیمت نہ جانی، وہ ہلاک ہوا۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا ہے، مولا انسان کا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ ہلک امرؤ لم یعرف قدرہ، وہ انسان ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر، اپنی قیمت نہ جانی۔ تو آپ پہلے اپنی قدر و قیمت جانیے۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ احادیث پڑھیے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے جتنے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے ملائک پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے افعال سے جو ملائک پیدا ہوں گے، پیدا کون کر رہا ہے؟ خدا۔ آپ کا فعل عرض ہے، ملائکہ جوہر ہیں، جوہر، ملائکہ جوہر ہیں، اعراض سے جوہر خلق فرما رہا ہے خدا۔ خدا اعراض سے جوہر خلق فرما رہا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ کے نفس کے اندر جو ملکات پیدا ہو رہے ہیں،
ان ملکات کی قدر و قیمت کیسے معین کی جا سکتی ہے؟ بس اب آپ سے ایک جملہ عرض کروں تاکہ کسی حد تک ذوق مجلسی بھی آسودہ ہو جائے. ہمارے یہ جملہ کراچی میں بھی عرض کیا تھا مگر اس تفصیل سے نہیں، چونکہ بحث یہ نہیں تھی. ہمارے اعمال کے نتیجے میں ملائک خلق ہو رہے ہیں، اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے انسان، اپنے شرف کو، اپنی عظمت کو، اپنے کرامت کو، اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو اگر جاننا ہے تو اس طرح جاننا چاہیے کہ ملائک بھی آپ کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے. فرشتے مزدوری کرتے ہیں انسان کے لیے. حدیث ہے تمام مسلمانوں کے ہاں ہے کہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو فرشتے جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی گویا آپ کو کیا اعزاز حاصل ہے، کیا عظمت حاصل ہے. آپ اپنی جگہ مصلی پر بیٹھ کر، مسند پر بیٹھ کر، آرام سے، سکون سے، وقار سے، جیسے ایک شہنشاہ تخت پر بیٹھا ہو، اپنے عرش پر بیٹھا ہو، اپنی کرسی پر بیٹھا ہو، اور لب کشائی کرے اور اس کے لیے اس کے مزدور تعمیر کرنا شروع کر دیں. آپ مصلی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، وہاں جلدی سے فرشتوں نے ایک اینٹ رکھ دی. آپ نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے دوسری اینٹ رکھ دی. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے تیسری اینٹ رکھ دی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں. اس حدیث پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتے آ کے خانہ زہرا میں حسنین کے لیے جھولا جھولاتے تھے، زہرا کے لیے چکی پیستے تھے، تو کہتے ہیں یہ غلو ہے. کہتے ہیں صاحب یہ تو ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ غلو ہے، الوہیت کی شان پیدا کر دیتے ہیں. اپنی قدر شناسی آپ کو نہیں آتی، آپ ان کی مرتبہ شناسی کیسے پیدا کریں؟ فضائل کو سمجھنے کے لیے بھی اور موعظہ و اخلاق کی تربیت کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ گفتگو اگر یاد رہ گئی آپ کو تو بے نتیجہ و بے ثمر نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نفس انسانی کی بحث بہت اہم بحث ہے. آپ کا نفس خود، اس میں جو ملکات پیدا ہوتے ہیں، وہ ملکات اگر اچھے ملکات ہیں تو ملائک بنتے ہیں، اگر برے ملکات ہیں تو شیاطین بنتے ہیں. آپ کا نفس، ہمارا نفس، نفس انسانی، نفس بشری اگر اچھے ملکات ہیں تو ملائکہ بنتے ہیں، برے ملکات ہیں شیاطین بنتے ہیں. میں اس فقرے کے استدلال کے لیے قرآن مجید کی آیتیں پیش کروں گا. آپ خود جا کے جستجو کیجئے، مطالعہ کیجئے، تلاوت کیجئے، لیکن آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس آج آپ کو اس منزل تک لاتا ہوں کہ یہ مباحث نفس دنیا کی کسی یونیورسٹی میں یہ مباحث نفس نہیں پڑھائے جا رہے ہیں. آج جو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے، یہ سائیکالوجی انسان کے بیمار نفس کی بیماریوں سے متعلق بحث کرتی ہے. انسان کے صحت مند نفس کے اقدار اور ملکات سے بحث نہیں کرتی. نفس انسانی کے امکانات، نفس انسانی کے اوصاف، نفس انسانی کا تجرد، اس کی بحثیں نہیں ہیں سائیکالوجی میں. سائیکالوجی میں بس یہ ہے کہ انسان کی نفسیاتی بیماریوں کے گرد گھومتی رہتی ہے پوری سائیکالوجی. کسی یونیورسٹی میں یہ بحث نہیں ہو رہی ہے. یہ علم صرف اور صرف محدود ہے یا حوزہ علمیہ میں، ان حوزہ علمیہ میں کہ جو علوم محمد و آل محمد سے وابستہ ہیں.
ہمارے علماء نے، ہمارے فلاسفہ نے، ملا صدرہ نے، میر باقر داماد نے، ملا ہادی سبزواری نے، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے، انہوں نے علم النفس پر کام کیا ہے۔ اس علم النفس پر مجالس میں تذکرہ چھیڑ دیا ہے میں نے، لیکن مستقل سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سیمینار نہیں، مستقل 2 دن 3 دن 1 ہفتہ بحث ہو علم النفس پر۔ اسلام نے جو علم النفس پیش کیا، قرآن نے جو علم النفس پیش کیا، محمد اور آل محمد نے جو علم النفس پیش کیا، جس علم النفس کی روشنی میں ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، یہ علم النفس۔ یہ علم النفس وہاں سے آیا جن کا نفس اتنا بلند تھا کہ خدا نے ان کو اپنا نفس کہا، خدا نے ان کو اپنا نفس کہا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے کہہ دیا خدا نے اپنا نفس کہا؟ جا کے قرآن پڑھیے، آخر قرآن مجید میں وہ آیت بھی تو موجود ہے۔ ایک تو یہی آیت کا مزاج اور آہنگ دیکھیے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی خود خدا نے جیسے کوئی نفس بنا کر ناز فرمایا۔ کوئی شاعر جو ہے زندگی بھر میں کوئی بہت اچھا کلام کہے تو وہ ناز کرتا ہے کہ بھائی دیکھیے اور سب یہ ضرور سن لیجئے۔ کوئی آرٹسٹ کوئی بہت اچھی پینٹنگ تیار کرے تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے زندگی بھر بہت کچھ بنایا ہوگا مگر یہ پیس ایسا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اسی طرح جیسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ذلیل بندوں کی قسم کھائی ہے خدا نے؟ یہ آہنگ بتاتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ کوئی ایسا نفس نفیس ہے، کوئی ایسا در یتیم ہے جسے بنا کے خدا ناز فرما رہا ہے، ناز فرما رہا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ ظاہر سے باطن تک کا سفر کیجئے، تفسیر سے تعویل تک کا سفر کیجئے، قرآن مجید کو سمجھیے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھیے۔ دیکھیے اگر یہاں پر آپ کا نفس قانع نہ ہو تو چلیے سورہ فتح پڑھیے۔ سورہ فتح میں ایک مقام ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس سے بڑی نعت نہیں ہو سکتی حضور کی۔ مبالغے کا تو محل ہی نہیں ہے، مبالغہ تو وہاں کیا جائے جہاں حد معلوم ہو۔ اس آیت کو دیکھیں، خدا کی قسم، شان محمد عربی، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں جملوں کو سمجھیے گا۔ ایک یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، تمثیل نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک حرف کی ضرورت تھی، صرف ایک حرف کی۔ عربی میں کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، کاف تشبیہ، لیس کمثلہ شیء، یہ کاف جو ہے پروردگار فرما سکتا تھا کہ ان الذین یبایعونک کأنما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ گویا کہ نہیں، ایک کاف تشبیہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت بس وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کچھ شک بھی باقی رہ جائے تو اگلا فقرہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔
کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ پیغمبر کتنا قریب ہے حق سے کہ ایک کاف تشبیہ کا فصل بھی درمیان میں نہیں، کیا بلا فصل ذات ہے۔ جب مصطفیٰ کی ذات کی بلندی سمجھ میں آ جائے تو اس کی بلندی میں شبہ نہ کرنا جسے قرآن ہی میں نفس مصطفیٰ کہا گیا ہو۔ پیغمبر کس منزل پر ہے کہ ایک کاف تشبیہ بھی درمیان میں نہیں ہے، اور علی ابن ابی طالب کس منزل پر ہیں؟ مباہلے کی آیت کو قرآن سے نکال نہ سکے مسلمان آج تک، ہم کیسے تحریف کے قائل ہو جائیں؟ قرآن میں کوئی تحریف نہیں۔ آیت مباہلہ پڑھ لیجئے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر اپنے نفسوں کو لے کر۔ علی نفس رسول، اور رسول اب بلا فصل کلمہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا کلمہ پڑھو تو پھر رسول کا کلمہ پڑھو، رسول کا کلمہ پڑھو تو پھر ولی کا کلمہ پڑھو، مگر جہاں یہ کہیں وہاں پڑھو، جہاں یہ روک دے وہاں چپ ہو جاؤ۔ آزاد نہیں ہو، بندے ہو بندے، غلام ہو غلام، بندگی کرنا ہے آقا ہی نہیں۔ اور یہ ادب سیکھنا ہو تو ابو طالب سے سیکھو، کہاں لب کشائی کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے۔